عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النادم ینتظر من اللہ الرحمہ، جو آدمی اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ جتنی دیر بندے کو اپنے کیے پہ شرمندگی رہتی ہے، یوں سمجھ لو وہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھا ہے، رب کی رحمت آنے والی ہے۔ اگر فرم والمعجب ینتظر المقت، جو آدمی عجب خود نمائی کرتا ہے، گناہ کر لیا، غلطی کر بیٹھا، پھر دکھلانا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا دکھانا شروع کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ رب کے عذاب کا منتظر ہوتا ہے، یعنی اس پر اللہ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے۔ اگر فرمایا وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ كُلَّ عَامِلٍ سَيَقْدُمُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو یاد رکھو ہر آدمی اپنے عملوں کے مطابق آگے بڑھے گا، جیسے عمل ہوں گے سفر ویسا ہوگا، عمل اچھے تو سفر آسان، عمل برے تو سفر مشکل۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى حُسْنَ عَمَلِهِ وَسُوءَ عَمَلِهِ، اللہ کے نبی فرماتے جب انسان دنیا سے جاتا ہے بوقت موت اپنے اچھے عمل بھی آنکھوں سے دیکھ کے جاتا ہے، برے عمل بھی آنکھوں سے دیکھ کے جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے گا، نہیں، زندگی کے آخری پہر میں جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اچھے عمل بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور برے عمل بھی سامنے آ جاتے ہیں، نتیجہ دیکھ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر دوسری حدیث اس کے ساتھ شامل کریں تو اس کا مفہوم پھر یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے، اچھا انسان مر رہا ہو، فرشتے قطار اندر قطار نورانی شکلوں والے، خوبصورت چہروں والے، مسکراتے چہروں والے اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آدمی برا ہے تو بدنما شکل والے، کوجھے ڈراؤنی شکل کے فرشتے اس کے سامنے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں، لیکن اس بندے کو ڈرانے کے لیے، اس کے عمل دکھانے کے لیے بوقت موت ہر انسان اپنے اچھے عمل بھی دیکھ کے جاتا ہے اور اپنے برے عمل بھی دیکھ کے جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ خیر کی دعا کرنی چاہیے اور خاتمہ خیر کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاتمہ خیر کی کوشش یہ ہے آخری وقت اچھا ہو، اس کا مطلب یہ انسان کو ہر وقت اچھا ہی کرنی چاہیے، پھر کوئی خبر نہیں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو جب بھی میری موت آئے تو کم از کم میری زبان پہ کوئی اچھے لفظ ہو، کوئی اچھی سوچ ہو اور اچھا منصوبہ کر رہا ہوں، اچھی فکر میں ہی چل رہا ہوں، اسی وقت موت آ جائے تو خاتمہ بالایمان ہوا۔ اگر کسی کے خلاف سوچ رہا تھا، کسی کے خلاف بک رہا تھا اور غلطی بول رہا تھا، موت آ گئی تو خاتمہ خراب ہو گیا۔ اعمال کو ساری زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ آخری ٹائم پہ خاتمے پر ہوگا۔ اگلا جملہ فرمایا وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَطِيَّانِ فَأَحْسِنُوا السَّيْرَ عَلَيْهِمَا إِلَى الْآخِرَةِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دن اور رات دو سواریاں ہیں، آخرت کی طرف ان پر اچھی سواری اختیار کرو، اچھا سفر کرو۔ دن ایک سواری ہے، صبح اٹھے دن پہ سوار ہو گئے، کوشش کرو آخرت کا سفر ہونا چاہیے۔ شام ہو گئی، رات شروع ہو گئی، رات نئی سواری ہے، بندہ اس پہ سوار ہو گیا، کوشش کرے رات کی گھڑیاں بھی اچھائی میں گزرے تاکہ یہ آخرت کا سفر اچھے سے اچھا ہی۔ دن بھی سواری ہے، رات بھی سواری ہے، ان پر اچھے طریقے سے سفر کرے، دن اچھا گزارے، رات اچھی گزارے تاکہ آخرت کا سفر بہتر ہو سکے۔ اگر فرمایا وَاحْذَرُوا التَّسْوِيفَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر کرنے اور اچھے اعمال کو بعد میں ٹال دینے والے عمل سے بچو۔ غلطی ہو گئی، کہتے چلو خیر ہے کر لیتے ہیں توبہ، جی کر لیتے ہیں توبہ، ڈیلے کرتے 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 وہ رہ ہی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تنبیہاً فرمایا ایسا نہیں کرنا، توبہ کو انتظار نہیں کرانا، یہ نہیں کرنا چلو ابھی کر لیتا ہوں پھر کر لیتا ہوں پھر کر لیتا ہوں، نہیں، چلو میں وضو کرتا ہوں، وضو کر کے تب نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے ہو سکتا ہے نماز ہی نہ پڑھے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کے لیے وضو لازمی نہیں ہے، توبہ کے لیے نماز لازمی نہیں ہے، جس وقت غلطی ہو جاؤ فوراً توبہ کرو، رب سے معافی مانگو، کوئی خبر نہیں مسجد تک جا ہی نہ سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ میں
لیٹ مت کرو۔ اگر فرمایا فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةً، کیوں؟ اس لیے کہ موت تو اچانک آ جائے گی، کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک آدمی گناہ کر کے گلی میں نکلے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کون ذمہ دار؟ موت تو آ گئی۔ غلطی کی اور اٹیک ہو گیا، چلا گیا، موت تو آ گئی۔ اب کب وضو کرے گا، کب دوسرے معاملات کرے گا، اور کب جا کے توبہ کرے گا؟ توبہ کرنے کے لیے نہ مسجد ضروری ہے نہ وضو ضروری ہے، بلکہ انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً مولا کی بارگاہ میں رجوع کر لے، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر، بس اتنا ہی تو دل کو حاضر کرنا اللہ کے بارگاہ۔ آگے فرمایا وَلَا يَغْتَرَنَّ أَحَدُكُمْ بِحِلْمِ اللَّهِ، او اللہ کی بردباری اور اللہ کے حوصلے سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ غلطی ہو گئی، پکڑا نہیں اس نے بندہ کہہ کے چھوڑ دیا، چلو خیر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے واپس آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت انتظار کرتی ہے، اللہ حوصلے سے کام لیتا ہے، برداشت کرتا ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ بندہ جو ہوا غلطی ہو گئی، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل سے نہ فائدہ مت اٹھائیں۔ یہ نہ سوچے کہ مجھے کون پکڑنے والا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ کسی لمحے بھی پکڑ سکتا ہے۔ اگر وہ ڈھیل دے رہا ہے تو شکر کر اس کی ذات کا، تجھے اس نے عذاب میں مبتلا نہیں کیا، ورنہ پہلی قوموں کو دیکھ لو، گناہ کرتے اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، اس کی چوکھٹ پہ لکھ دیا جاتا، زمین پھٹتی غرق ہو جاتی، اللہ کا عذاب اترنا شروع ہو جاتا، اسی وقت پکڑ ہو جاتی، موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کے قدموں کا، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کی رحمت کا۔ انسان گناہ کرتا ہے، پھر بھی پردے ہیں، پھر بھی ڈیلے کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے چلو شاید آ جائے واپس، شاید آ جائے، توبہ کر لے، ممکن ہے میں معاف کر دوں۔ او اللہ کے حلم اور اس کے حوصلے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ مت سوچے کہ پکڑنے والا نہیں ہے، پکڑنے والا تو ہے، وہ تو تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہے، تیرے منہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ منہ سونا ہے، یہ تو منہ والے کا منہ ہے، ہم بچ رہے ہیں، ورنہ ہماری تو حالت بہت زار ہے۔ فرمایا اللہ کے حوصلے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُم مِّن شِرَارِ نَعْلِهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت اور دوزخ تمہارے جوتوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کس نے جنت دیکھی، کس نے دوزخ دیکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جوتے کے تسمے جتنے تمہارے قریب ہیں، اس سے زیادہ قریب جنت اور دوزخ ہے۔ او بابا ایک ہی عمل ہے انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، ایک ہی عمل ہے انسان کو دوزخی بنا دیتا ہے، اتنی تو فاصلہ ہے۔ دوزخ اور جنت کا فاصلہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، کب جا پہنچیں گے، کب نہیں، ابھی جا پہنچیں گے۔ ایک لمحے میں انسان سے ایسا عمل ہوتا ہے اللہ جنتی لکھ دیتا ہے، ایک ہی لمحے میں ایسا عمل ہوتا ہے اللہ دوزخی لکھ دیتا ہے، اس لیے بالکل قریب ہے۔ یہ ساری تفسیر بیان کر کے اللہ کے نبی نے پھر قرآن پاک کی آیت بیان فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اگر کوئی ذرہ برابر گناہ کرے گا تو وہ بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یعنی